بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا، اگر قرض چھوڑ جاتی تو وہ ادا ہوتا تو ان کو راحت ملتی۔ فرمایا ہاں، کہا ثواب بھی کیجئے، ثواب پہنچے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی اپنے نام سے کیا کرتے تھے اور ایک قربانی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضرت سعد بن عبادہ بڑے مالدار صحابی تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے کہ رسول اللہ میں اپنی والدہ اگر مجھے دیکھتی اس وقت فوت ہوئی تھی، میں نہیں تھا، اگر ہوتی تو کچھ صدقے کی تلقین کرتی، تو بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کنواں ہے وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے یہودی سے کنواں لیا اور اس کو مسلمان عامت المسلمین کے لیے وقف کر دیا اور اس پہ نام لکھ دیا ہادی ام سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کی جانب سے کنواں ہے۔ چنانچہ آج اگر ہم امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں، حضور غوث العظم کو 11ویں کی صورت میں ایصال ثواب کرتے ہیں تو نام ان کا آ جائے، رضا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نیت اللہ کی پاس اور نظر اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے اگر کسی بزرگ کا نام لے لیا جائے تو یہ عین حدیث کے مطابق ہے، اور ان بے شمار احادیث قرآن کی بڑی آیت ہے۔ اور ہم تو ہر نماز میں دعا مانگتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں اور دین اسلام میں ہمیشہ سے ایصال ثواب کا عقیدہ مستحکم رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے بھی تذکرہ ہو رہا تھا ایصال ثواب کا، اور سارا مکروہ ہو جاتی ہے کیا کبھی کچھ ایسے معاملات جو نہیں کرنے چاہیے ڈیورنگ اعتکاف میں؟ آج کل تو آپ کو پتہ ہے موبائل فون کا دور ہے، اور کیا گھر میں فون کر کے خیریت بھی نہیں معلوم کرنی ہے، کسی قسم کا کوئی نئی رابطہ دنیا سے رکھنا، یا پھر رکھ سکتے ہیں ساتھ تھوڑے بہت میسیجز کے جواب دے سکتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت ایسے معاملات جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے آپ اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شامل کر لوں جی پلیز۔ کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ جو انہوں نے سوال کیا، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا سے کٹ کر، تمام امور کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے در پر آ کر پڑ جانا اور اللہ کی رضا کا طالب ہونا۔ ٹھیک۔ تو اب اس صورت میں جب ہم سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں پیچھے، تو موبائل اگر موجود ہے اس صورت میں کہ اگر کوئی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور کسی سے کہہ کر آپ گھر تک پیغام نہیں بھجوا سکتے تو میسج کر دیجئے، ورنہ اس کے علاوہ موبائل کا استعمال مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ فرض کیا کسی ایسی نوکری پر ہے جہاں پر آپ کو کوئی میسج آتا ہے آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور اب کام چلتا رہتا ہے۔ تو اتنی تو اجازت ہے، لیکن موبائل جس طریقے سے آج کل اگر دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ ہے کہ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے جناب، اس پہ واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں، اس پہ ویڈیو بھی آ رہی ہیں، ویڈیو دیکھی بھی جا رہی ہیں، تو یہ جو ہے اعتکاف کے منافی ہے۔ اللہ کاروبار وہاں پر بیٹھ کر ہو رہا ہے، کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار تو آپ چھوڑ کر آئے نا۔ اعتکاف تو دراصل بندوں سے ڈسکنیکٹ ہو کر اللہ سے کنیکٹ ہونے کا، اللہ سے کنیکٹ ہونا، سب کچھ چھوڑ کر موبائل کے کمیونیکیشن ہے نا، تو آپ نے موبائل کے ساتھ دنیا سے کمیونیکیٹ رہے تو پھر آپ کا اعتکاف اب تو اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو ربط، ضبط اور خبط، یہ تین چیزیں اعتکاف میں ہونا چاہیے۔ ربط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ۔ ضبط کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ دھن لگا لے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور جلوہ حق کے مشاہدات دیکھ کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ اور خبط بولتے ہیں جنون کی حد تک۔ اچھا کبھی کوئی ایمرجنسی جیسے ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جیسے کسی کی طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس وقت اگر ضرورت پڑ جائے تو اس میں حکم ہے کہ ہم رابطہ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ موبائل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو فقط آپ کو کمیونیکیشن کا فائدہ نہیں دے، اس میں آپ نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، ہر وقت آپ کو فیس بک دیکھنا ہے، ہر وقت آپ نے واٹس ایپ دیکھنا ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موبائل نہ رکھے تو بہتر ہے۔ لیکن فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے مجبوراً ایمرجنسی میں لوگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے جو پہلے تک ڈسکس ہوئی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں، اعتکاف میں سے اگر نکل کر چلے جائیں تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا مغرب سے مغرب تک ہوگی، لیکن وہ اعتکاف کنٹینیو نہیں ہوگا۔ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ 21 کو بیٹھے تھے اور 25 کو چلے گئے تو وہ سنت اعتکاف کنٹینیو ہو جائے گا، تو سنت ختم ہو گئی۔ صحیح، سنت ختم ہو گئی، اب نفل تو بیٹھ سکتے ہیں آپ، سنت ختم ہو گئی اور اس اعتکاف کی قضا ہوگی مغرب سے مغرب تک۔ ڈاکٹر صاحب قضا کا مطلب کیا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ مثال کے طور پہ جس طرح
فرحان نے پوچھا ایسی انتہائی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کو اعتکاف ڈسکنیکٹ کرنا پڑے، ختم کرنا پڑے، تو اب اس اعتکاف کی قضا نکالنی ہے۔ اچھا، اور قضا بعض اوقات جو ہے واجب وجوب میں آ جاتی ہے، لہٰذا آپ نے قضا نکالنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے مسجد میں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد مغرب میں معتکف ہو جائیں، اور آپ صبح صادق میں روزہ رکھیں اور پورے دن آپ روزے سے رہ کر مسجد میں بعین ہی اعتکاف کی طرح موجود رہیں، اور اس کے بعد مغرب میں روزہ کھول کر پھر مغرب کی نماز پڑھ کر اگر آپ واپس جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں کہ 10 دن کا اعتکاف ہے، 10 دن، ایک دن آپ نے اگر قضا ادا کر لی تو اس صورت میں آپ کی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ میں ایک سوال چھوڑتے ہوئے جانا چاہوں گی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ بعض اوقات زمین و آسمان کا بھی تذکرہ، یہ میں طبرانی کی چونکہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ کے جاننا چاہوں گی کہ پھر ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مسنون نہیں رکھ سکتا 10 دن کا تو ایک دن کا رکھ لے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آپ بتاتی ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کر خود کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور ان کی شب و روز جو ہے وہ بہت زیادہ یاد الہی میں صرف ہوتے تھے، جس میں اعتکاف کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور میں نے سوال یہ کیا تھا ایک حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اس کے لیے خندق ہے مشرق سے مغرب جتنی بڑی اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل۔ اب مجبوریاں ہر ایک انسان کی، حالات، عورت ہے کوئی ایسی، مرد ہے کوئی ایسے، نہیں اجازت ان کو، تو آپ علامہ صاحب بتائیے کہ پھر علامہ صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی، آپ دونوں، کہ پھر وہ کیا کریں؟ ایک دن کا اعتکاف کر لیں؟ دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 دن کا جو ہے وہ تو نیت ہے کہ میں نے جناب اعتکاف میں بیٹھنا ہے، جو کہ پوری شرائط ہیں۔ کم سے کم 3 دن، کم سے کم ہمارے یہاں کم سے کم 3 دن ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں کم سے کم 3 دن، کم سے کم 3 دن ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ اراد نفلی کہہ لیں آپ، اس کی نیت کہہ لیں کہ میں ایک دن سے تیسرے دن میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اچھا، تیسرے دن سے پہلے ختم کر دے گا، صحیح، اپنا یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے برکت سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ نفل اعتکاف آپ مسجد میں داخل ہوں چاہے چند لمحوں کے لیے ہوں، نیت آپ نے کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ اگر 5 منٹ بھی بیٹھیں گے تو اعتکاف ہوگا۔ اچھا، تو ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور 5 منٹ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو اس وقت نیت اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو عورت بھی اسی طرح سے گھر میں اس طرح 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جگہ ہے، اس کی مخصوص جگہ ہے نماز کی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ اعتکاف میں وہاں بیٹھے گی، وہ مخصوص جگہ ہے، تو وہاں جب وہ داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ بھلے اس میں فرض نماز ادا کر رہی ہے، وہ نفل پڑھ رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، لیل کرے اس میں، تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور جو عبادات کر رہی ہے اس کا ثواب تو ہے ہی۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا نیت کس طرح سے کرنی ہے اعتکاف کی، اور کب کرنی ہے؟ نیت جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت نیت کر لیجیے کہ نیت کرتی ہوں اعتکاف، نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت تو انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، صحیح، ٹھیک، دل میں آپ کے ارادہ ہے کہ میں نیت مطلب اعتکاف کی نیت بھی ہے اور نماز پڑھنے بھی جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اعتکاف۔ کچھ جگہوں پہ تو اہتمام ہوتا ہے کہ جو قربتین اللہ، بس یہ نیت آپ نے اندر کری، یہ میری نیت ہے، وہ ظاہر کرنے زبان سے بیان کرنی ضروری ہے۔ کچھ جگہوں پہ تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے سحری کا اور افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ رکھ رہے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں جہاں انتظامیہ کی طرف سے یا مساجد کی طرف سے یہ اہتمام نہیں ہے، تو کیا وہ شخص خود لینے جا سکتا ہے اپنے لیے کچھ سحری کے لیے، اگر کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے؟ جی ہاں، بے شک اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے، اگر کسی کو کھانا ظاہر انسان کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، کوئی دے کر لانے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر واش روم، شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ واش روم آپ دیکھتے ہیں مسجد میں
تو پرائیورٹی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کریں، لیکن وہ بہت گندے ہیں، آپ کا دل مائل نہیں کرتا، تو آپ کپڑا اوڑھ کر اگر قریب میں کوئی گھر ہے یا آپ کا اپنا گھر ہے تو وہاں پر بھی جائیں، کسی سے بات نہ کریں اور اس سے جا کر واپس آپ آ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے اجازت دی، ان تمام چیزوں کی اجازت ہے؟ جی ہاں بالکل۔ آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہم انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور اجازت لیں گے اس وقت، اللہ حافظ۔ کہ بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ 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 اللہ، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ، کتنا اثر تھا اللہ اللہ، کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا عزا تھی اذان بلال، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، حق سے پائی وہ شان کریمی، یا رسول اللہ میرے آقا، حق سے پائی وہ شان کریمی، حق سے پائی وہ شان کریمی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے، امجد بھائی بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے، تجھ کو دے کر شہادت مثالی، بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے، امجد بھائی بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے، تجھ کو دے کر شہادت مثالی، ایسا صدقہ ملا مرتضیٰ کا، ایسا صدقہ ملا مرتضیٰ کا، عشق آنکھوں سے ہیں سب کے جاری، عشق حیدر میں سرشار تم تھے، مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے، ہاں مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے، آئے وقت نزا جب محمد تم نے پلکیں تھی اپنی جھکا لی، اور آج کی شب مولا علی کی ضربت کی شب ہے، اس کے صدقے دعا کرتا ہوں امجد بھائی کی مغفرت مولا فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کی شب کے حوالے سے چند اشعار، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ،
کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، آپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے، ٹکراؤں گی سر دیواروں در سے، دو دو جنازے نکلیں گے گھر سے، ویسے بھی اب میں جی کے کروں کیا، اے میرے بابا اے میرے بابا، جراح رو کر یہ کہہ رہا ہے مشکل کشا کا وقت قضا ہے، دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے، داغ یتیمی جینے نہ دے گا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، مشکل کشا کا شیر خدا کا جس دم چلا تھا گھر سے جنازہ، تھا ایک نوحہ سب بیویوں کا، لے چلو ہم کو بھی ساتھ بابا، اے میرے بابا اے میرے بابا،